اور آج ہم جس شاگرد کے بارے میں سیکھیں گے وہ یہودا اسکریوتی ہے، جو باقی شاگردوں میں سے الگ ہے، اور یہ ایک منفی کردار ہے، لیکن بائبل مقدس میں اس کے بعد اس کے رویے کو قلم بند کیا گیا ہے تاکہ آنے والے ہر دور کے ایمانداروں کے لیے یہ آگاہی کا سبب بنے کہ اس طرح کا رویہ خدا کے حضور قبول نہیں ہے۔ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کا وہ شاگرد ہے جو گلیل سے جس کا تعلق نہیں تھا، اور اس کے نام کا خوبصورت مطلب ہے، جیسے کہ یہودا کا مطلب ہے ستائش کرنا، اور اسکریوتی کا مطلب ہے قریبی، اور اس کی زندگی سے نہ تو خدا کی ستائش ہوئی اور نہ ہی وہ خدا کے قریبی میں سے رہا۔ اور خوبصورت مطالب کے باوجود یہ وہ نام ہے جو ایماندار نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رویہ درست نہیں تھا، اس کی زندگی کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ وہ شخص جس کی خدمت کا آغاز خدا کے شاگرد ہونے کا ہوا، خداوند کے قریبی لوگوں میں سے ایک تھا، اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اسے جو ہے وہ خزانچی بنایا گیا۔ اس کے پاس جو ہے وہ خزانے کی تھیلی تھی، یعنی خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے جو اخراجات تھے یا جو پیسے ان کے پاس ہوتے تھے، اس کے لین دین کا سارا معاملہ یہ شخص طے کرتا تھا۔ اور یقیناً شاگردوں کے اس سارے گروپ میں یہ ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، اس پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے۔ لیکن خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ تھیلی میں سے پیسے نکالتا تھا۔ وہ شخص تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر جب عطر لگایا گیا تو کہتا ہے کہ یہ اتنے پیسے تو ہم غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ پیسے تھیلی میں رہے اور وہ اسے نکالے اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ حالانکہ شاید اس کی خدمت کا آغاز صحیح طور پہ ہوا ہوگا، تو بھی علماء کہتے ہیں کہ شاید اس نے اپنی خدمت کا آغاز اس مقصد سے کیا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا تو اسے اہم عہدہ ملے گا، یعنی اس نے اپنی خدمت کا آغاز ہی لالچ کے ساتھ کیا، اور وہ خدمت کے دوران بھی جیسے کہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ تھیلی میں سے پیسے نکالتا تھا۔ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کے ساتھ رہنے، اس کی قدرت کو دیکھنے، اس کی تعلیم کو پانے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کا دل تبدیل نہیں ہوا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت سے انسان بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ 3 سال تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اس نے اس کی قدرت کو دیکھا، اس کے اختیار کو دیکھا، اس کی تعلیم کو پایا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے دل میں لالچ تھا، اس لالچ کی بنیاد پر وہ خداوند یسوع مسیح سے دھوکا کرتا ہے، اسی لیے اسے دھوکے باز بھی کہا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت نے پترس سے کہا کہ تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں ہو، اور اس کا اشارہ جو تھا وہ یہودا اسکریوتی کی طرف تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور شاگرد کہنے لگے کہ کیا میں ہوں، کیا میں ہوں؟ اور خداوند یسوع مسیح نے نشان بتایا اور کہا کہ میں اپنا نوالا ڈبو کر جس کو دوں گا وہ مجھے پکڑوائے گا، اور وہ یہودا اسکریوتی تھا۔
ان ساری باتوں میں اس کے پاس وقت تھا کہ وہ خداوند کی طرف لوٹے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان سما گیا تھا۔ بہترین رفاقت، بہترین تعلیم، ان ساری چیزوں کے باوجود اس کے دل کو کنٹرول کرنے والا شیطان تھا، جو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کا سودا کرتا ہے۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب کی 13 سے 14 آیات کے مطابق اس نے 30 سکوں کی عوض جو ہے خداوند یسوع مسیح کا سودا کیا، وفاداری کا سودا کیا، اعتماد کا سودا کیا۔ اور یہ قیمت جو تھی، جسے ہم عہد عتیق میں دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 32ویں آیت کے مطابق جب کسی کے غلام کو کوئی جانور مارتا تھا تو اس کے عوض ان جانوروں کا مالک جو تھا وہ 30 مسکال کے جو روپے تھے وہ دیتا تھا، یعنی اس نے خداوند کی قیمت 30 سکے رکھی، جو ایک طرح سے ایک غلام کی قیمت کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے دل میں پیسوں کا لالچ تھا۔ پیسے کو اس نے خداوند سے، اس کے احکام سے، اس کے ساتھ وفاداری، اس پر بھروسہ، اعتماد اور اتقاد سے زیادہ جانا، اور خداوند یسوع مسیح کا سودا کر دیا۔ پھر اس شخص نے جو نشان ٹھہرایا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا، اور اس معاشرے میں جس کا بوسہ لیا جاتا تھا اس پر اعتماد اور بھروسے اور محبت کو ظاہر کیا جاتا تھا، اور یہ اس کی ریاکاری تھی، جو بظاہر تو بوسہ لیتا ہے، محبت، پیار، اعتماد کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے فریب تھا، دھوکہ تھا، اور یہ اس کی ریاکاری تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس ریاکاری سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ پیشن گوئی بھی تھی جو زبور 41 اس کی نامی آیت میں کی گئی تھی، جہاں یہ لکھا تھا کہ جو میرا دلی دوست ہے، جس پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری روٹی کھاتا تھا، مجھ پر لات اس نے اٹھائی ہے۔ اور یہودا اسکریوتی وہ شخص تھا جس پر خداوند کو اعتماد تھا، جو خداوند کے ساتھ تھا، جو اس کی رفاقت میں تھا، جو اس کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتا ہے، اور ایسی دھوکہ بازی کا انجام بھی ویسا ہوتا ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 30 آیت سے یہ بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پائے گئے تو اسے دکھ ہوا اپنے کیے پر۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ پچھتاتا ہے، اور یہ پچھتاوا جو ہے یہ اسے ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ فقیہ اور فریسیوں کے پاس جاتا ہے، وہ پیسہ بھی واپس کر دیتا ہے، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے اس نے پھانسی لے لی۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 17 سے 18 آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اس کھیت میں جو اس کے نام سے خریدا گیا بعد میں، جسے خون کا کھیت کہتے ہیں۔ اور ماں کہنا ہے کہ شاید وہ پھانسی لیتے ہوئے گرا، پھر اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی آنتڑیاں تک باہر آ گئی۔ لیکن یہاں جو اہم بات سیکھنے کی ہے، اسے اپنے گناہ پر، اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، لیکن پچھتاوا کافی نہیں ہے، توبہ کافی ہے۔ پچھتاوا تو کرتا ہے اپنے کام، لیکن وہ واپس خداوند یسوع مسیح کی طرف مڑتا نہیں ہے، بلکہ صرف اس پر پشیمانی کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ سیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہ پر یا اپنے کسی ایسے برے کام پر صرف پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خداوند کے حضور اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اور پھر خداوند کی طرف مڑنا ہے۔ اس کے عوض پطرس جو ہے وہ
مسیح کا انکار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے کام کا اقرار کرتا ہے اور خداوند کی طرف مڑتا ہے، اور خداوند اسے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہودا اسکریوتی کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صرف خدا کے لیے خدمت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف عبادات اور رفاقت میں شریک ہونا کافی نہیں ہے، خداوند کے احکام پر بھی چلنا ضروری ہے۔ اور صرف اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم دل سے توبہ کریں گے تو پھر خداوند اسے قبول بھی کرتا ہے اور پھر کثرت سے برکت بھی دیتا ہے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ وفادار رہنے اور ہر چیز پر خداوند کو زیادہ اہمیت دینے کی قوت اور طاقت بخشے، نہ اس کی رکاوٹ کوئی لالچ کسی چیز کا یا کسی پیسے کا بنے، بلکہ صرف ہماری سب سے اولین ترجیح ہمارا خداوند ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر خداوند ہمیں برکت بھی دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.